جنگ یرموک 13 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں یہ آخری جنگ تھی ان کے دور خلافت میں۔ اس جنگ کے بعد ابوبکر صدیق جو تھے وہ وفات کر گئے تھے۔ اس جنگ یرموک کا کچھ پس منظر اور حالات و واقعات اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ یہ یرموک جو ہے یہ شام کا علاقہ تھا، یرموک، اور اس دور میں یہ علاقہ جو روم کا بادشاہ تھا اس کے ماتحت تھا، اس کے زیر اطاعت تھا۔ تو اس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت جو اس وقت ابوبکر صدیق کے ماتحت تھی، انہوں نے جب محسوس کیا کہ ہرقل جو بادشاہ تھا روم کا، اس کی فوج کی نقل و حرکت مشکوک ہے، تو اس کی مشکوک نقل و حرکت کو دیکھ کر اس کے خلاف ابوبکر صدیق نے فوج کشی کا حکم دیا تھا، اور اس کے خلاف اصل میں جو لشکر بھیجا گیا تھا پہلے وہ اکرمہ بن ابو جہل اور شرجیل کو بھیجا گیا تھا۔ وہ تقریباً 27,000 افراد بنتے تھے، لیکن جب وہ وہاں سامنے پہنچے تو جو مخالفین رومیوں کی فوج دیکھ کر مسلمان حیران رہ گئے، کیونکہ اس جنگ میں یہ جو جنگ یرموک ہوئی ہے یہ تاریخ کی بہت بڑی جنگ ہے۔ اس میں 2,40,000 تعداد تھی رومیوں کی، 2,40,000، اور جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تھی ابتدائی طور پر جو بھیجے گئے ہیں وہ بنتے تھے 27,000۔ 6,000 کا لشکر اکرمہ کے ماتحت تھا، اکرمہ بن ابو جہل، اور کچھ اور جو دوسرے بنتے ہیں وہ ایک اور شرجیل کے ماتحت تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ ہماری تعداد بہت کم ہے تو انہوں نے پھر واپس ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے اور رومیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، لہٰذا کچھ اور کمک بھی بھیجی جائے۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو حکم دیا، چونکہ اس زمانے میں خالد بن ولید جو تھے وہ اصل میں عراق کے والی تھے، تو مدینہ سے عراق کے والی خالد کو بھیجا گیا کہ آپ اس لشکر کی مدد کے لیے خود جائیں ساتھ فوج لے کر۔ تو اس طرح کچھ 9 یا 10 ہزار کے قریب آدمی خالد لے کر اس لشکر میں شامل ہوا۔ اس طرح تاریخی روایات سے جو مواد اکٹھا ہوا ہے اس میں تعداد جو رومیوں کی تھی وہ 2,40,000 ٹوٹل بنی، اور مسلمانوں کی تعداد جو ابوبکر صدیق کے مشورے سے آئے وہ تعداد تھی 35,000۔ جب خالد بن ولید اس لشکر میں شامل ہوئے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ کسی ایک امیر کے ماتحت نہیں تھا، کچھ لشکر اکرمہ کے ماتحت تھا، کچھ تعداد یزید بن ابو سفیان کے ماتحت تھی جو کہ معاویہ کا بھائی تھا، وہ بھی اس جنگ یرموک میں شامل تھا۔ یہاں میں یہ واضح بھی کر دوں، یزید ایک ہے معاویہ کا بیٹا، اس کا نام بھی ایک معاویہ کا بھائی تھا، اس کا نام بھی یزید ہی تھا، یزید بن ابو سفیان، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا، جنگ یرموک میں، کچھ اس کے ماتحت تھے۔ اسی طرح جب خالد نے یہ دیکھا کہ اس طرح تو یہ جو ہماری فوج ہے یہ کسی ایک آدمی کے ماتحت تو ہے نہیں، تو خالد نے جنگ شروع کرنے سے پہلے وہ جو امراء تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ مشورے کے ساتھ یہ جو آپ 3-4 امراء بنے ہوئے ہو ان میں سے کسی ایک بندے کو امیر منتخب کر لو۔ تو مشورے سے یہ ہوا کہ ان ساروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر خالد بن ولید کو سپہ سالار بناتے ہیں۔ تو اس طرح ان تمام لوگوں کے مشورے سے خالد بن ولید کو اس جنگ کا سپہ سالار بنا لیا گیا۔ حالانکہ اس جنگ میں
بڑے بڑے یہ نام بھی تھے، جیسے معاویہ بن سفیان بھی شامل تھے، شرجیل بھی تھا، معاویہ کا بھائی یزید بھی تھا، یزید بن سفیان۔ لیکن ساروں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا لیا جائے۔ اب صورتحال یہاں یہ پہنچی کہ جب خالد بن ولید اپنی ساتھ کچھ کمک لے کر پہنچا تو اس دوران جو ہرقل تھا اس کا بھائی، وہ بھی بذات خود اس جنگ میں کچھ نئی کمک لے کر پہنچ گیا، اس کا نام بہان تھا۔ تو خالد کو جب امیر بنایا گیا تو اس نے پہلے خطاب کیا، اس خطاب میں لوگوں کو اس نے تھوڑا جوش دلایا۔ اس جوش کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو آیا تھا اس کا بھائی ہرقل کا، اس کا اور خالد کا آمنا سامنا ہوا۔ اس آمنے سامنے میں یہ ہوا کہ وہ جو تھا اس کا بھائی، اس کا جو تھا وہ کسی ایسی کوئی ترتیب بنی، حالانکہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد خالد نے اپنی فوج کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے، اس کے لڑنے کا طریقہ یہ بناؤ کہ ایک ہزار کا لشکر بنایا جائے ساری فوج کا، اور وہ ایک ہزار کا لشکر مختلف حصوں میں پھیل جائے تاکہ ہماری تعداد جو ہو وہ زیادہ محسوس ہو۔ اس طرح پھر وہ خالد بن ولید کے مشورے سے وہ ایک ہزار کا لشکر بنایا گیا، یوں وہ 35 لشکر بن گئے۔ تو جب جنگ شروع ہونے سے پہلے یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ان کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جرجا۔ جرجا نے کہا کہ میں نے خالد سے جو اس جنگ کا سپہ سالار ہے، اس نے اپنے قاصد کے ذریعے مسلمانوں کے سپہ سالار سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو ملاقات میں خالد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ملاقات کرتا ہوں۔ اس کا نام تھا جرجا۔ جرجا نے پوچھا خالد سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو جو سیف اللہ کہتے ہیں، کیا کوئی اوپر سے کوئی تلوار آئی ہے جو تمہارے پاس ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ میرے پیغمبر نے مجھے یہ لقب دیا ہے، تلوار تو اوپر سے نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد جرجا نے اسلام کے بارے میں کچھ اور بھی خالد بن ولید سے سوال و جواب کیے، جو کہ میں ابھی یہاں وضاحت نہیں کرتا کیونکہ بات صرف موضوع ہو رہا ہے جنگ کا۔ اور بھی اس نے کچھ اسلام کے بارے میں کچھ سوال و جواب کیے۔ اس طرح جرجا اس وقت، حالانکہ وہ تھا تو رومی فوج کی طرف، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر کے اس نے وضو کیا اور اسی ٹائم 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جرجا جو تھا وہ خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہو گیا، رومیوں کی فوج سے نکل کے۔ رومیوں نے جب یہ دیکھا کہ جرجا ان کی فوج کا بڑے افسروں میں شمار تھا، رومیوں نے یہ سمجھا کہ جرجا جو تھا اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسی طرح فوری طور پر انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر اور بڑا دلیری سے لڑے۔ اس دلیری سے لڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو ہرقل رومیوں کا بادشاہ تھا، اس نے اس فوج میں جو اپنے مذہب کے پادری تھے ان کو بھی بھیجا ہوا تھا تاکہ ان لوگوں کا جو جنگ کے بارے میں ذرا جذبہ جو ہے وہ جگائے رکھیں، تو وہ بھی وقتاً فوقتاً ترغیب دیتے تھے۔ اس ترغیب کی وجہ سے رومی بڑی دلیری سے لڑے، اور نقصان تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نہیں کیا مسلمانوں کو، لیکن لڑے وہ بڑی دلیری سے، اور کافی رومی سردار اس میں قتل بھی ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی بھی شہادت ہوئی ہے، مسلمانوں کی بھی، لیکن رومیوں کا قتل اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور اس جنگ کا ایک اور اہم حیثیت یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ابو سفیان کی بیٹی
اس کا نام تھا جویریہ۔ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جنگ میں بنفس نفیس شامل تھی اس جنگ یرموک میں، اور اسی جنگ میں ایک تیر جو تھا وہ ابو سفیان کی آنکھ میں لگا، وہ ابو سفیان کی آنکھ جو تھی وہ اس تیر میں زخمی ہو گئی تھی۔ البتہ اس میں یہ بھی بتاؤں کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس جنگ میں، وہ 3000 مسلمان جو تھے وہ زخمی اور شہید ہوئے۔ کچھ بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ شہید ہو گئے۔ ان کی تعداد ٹوٹل بنتی ہے 3000۔ لیکن جو ان کی رومیوں کی تعداد جو لوگ قتل ہوئے ہیں وہ تو بہت زیادہ بنتی ہے۔ وہ تو کچھ راوی کہتے ہیں کہ وہ تقریباً جو تھا کہ وہ 70,000 سے زیادہ بنتی ہے تعداد جو ان لوگوں کی قتل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں جنگ کا کیونکہ جس طریقے سے لڑی گئی ہے وہ یہ تھا کہ وہ جو ان کی فوج تھی نا رومیوں کی، وہ جس جگہ پہ تھی، مسلمانوں نے اصل میں اپنی فوج کا پڑاؤ اس انداز سے کیا تھا کہ وہ ان کی فوج ایک خاص تنگ حصے سے گزر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑ سکتی تھی، تو اس راستے پر مسلمانوں نے اس ترتیب سے اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے جس وجہ سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ وہ خالد بن ولید کی حکمت عملی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی، اور اس جنگ میں اس کا جو ایک بہت بڑا اور سالار بھی تھا جنگ میں، اس کا نام تھا تزارک۔ وہ تزارک بھی گرفتار کر لیا تھا مسلمانوں نے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھا، اور اس جنگ کے بعد ابوبکر صدیق جو تھے وہ وفات پا گئے تھے۔ یہ ان کی زندگی کی آخری جنگ تھی، جنگ یرموک۔